دوستو، ایک دن انسان خلا میں گھومتے ہوئے پتھروں سے سونا، چاندی اور قیمتی دھاتیں نکالے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم نہیں، یہ سائنس کا اگلا قدم ہے۔ اور اگر یہ قدم اٹھ گیا تو دنیا کی معیشت، طاقت کی تقسیم اور ہر ملک کی حقیقت بدل جائے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیس مائننگ کی، یعنی خلا میں کان کنی۔ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں میٹلز لامحدود نہیں ہیں۔ کاپر، نکل، گولڈ، پلاٹینیم، یہ سب دھاتیں انسان ہر سال لاکھوں ٹن استعمال کرتا ہے۔ ان کے بغیر موبائل، کمپیوٹر، گاڑیاں، جہاز، سیٹلائٹس کچھ نہیں بنتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین میں موجود کئی اہم دھاتوں کے بڑے ذخائر اگلے 30 سے 40 سال میں خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ کوئی قیامت والی بات نہیں، یہ جیولوجیکل ڈیٹا ہے۔ اس لیے سائنسدان ڈیکیڈز سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اگر زمین کے وسائل محدود ہیں تو انسان کہاں سے لائے گا نئے ریسورسز؟ اور جواب حیران کن ہے کہ خلا سے۔ دوستو، ایسٹرائڈز وہ پتھر ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، کچھ سینکڑوں کلومیٹر کے دیو ہیکل ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان میں آئرن، نکل، کوبالٹ، پلاٹینیم اور حتیٰ کہ گولڈ تک موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ میٹیریل ہے جو اربوں سال پہلے پلانٹ بنانے والے پروسیس کا حصہ تھا۔ کچھ ایسٹرائڈز اتنے مالدار ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر آ جائے تو ہمارے پاس ہزاروں سال کے لیے دھاتیں ختم ہی نہ ہوں۔ دوستو، ناسا کا سب سے مشہور ہدف SH-16 یہ ایک میٹل ایسٹرائڈ ہے جو تقریباً پورا لوہا اور نکل سے بنا ہوا ہے۔ اس کی تھیوریٹیکل قیمت بعض سائنسدان 10,000 کوادریلین ڈالرز تک بتاتے ہیں۔ یعنی اگر اس کی میٹل زمین پر لائی جائیں تو پوری دنیا کی معیشت کولیپس ہو جائے گی، کیونکہ ریئر میٹلز ریئر ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، ناسا نے یہ مشن پہلے ہی لانچ کر دیا ہے۔ یہ مائننگ نہیں کرے گا، لیکن یہ پہلی بار دکھائے گا کہ ایسٹرائڈ کی میٹل کمپوزیشن کتنی ہے، اور یہ فیوچر مائننگ کا پہلا قدم ہے۔ دوستو، اسپیس مائننگ کا سب سے بڑا مسئلہ راکٹ کاسٹ تھا۔ پہلے ایک راکٹ لانچ کرو تو اربوں ڈالر لگ جاتے تھے، اور پھر آیا اسپیس ایکس ریوزیبل راکٹس کے ساتھ، جس نے فالکن 9 بوسٹر راکٹ بنایا جو 20 سے 25 بار ریوز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اسپیس ایکسس چیپ ہو گئی، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اسپیس مائننگ کو سائنس فکشن سے حقیقت کے قریب کر دیا۔ اسٹار شپ دنیا کا سب سے بڑا راکٹ اگر مکمل کامیاب ہو گیا تو ایسٹرائڈ بیلٹ تک ہیوی مشینریز لے جانا ممکن بن جائے گا۔ اسی لیے جو مالک آج سوئے ہوئے ہیں وہ کل ریسورس وار میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ دوستو، فی الحال کوئی بھی ملک ایسٹرائڈ مائننگ نہیں کر رہا، بس سروے چل رہا ہے۔ لیکن ٹائم لائن یہ ہے کہ 2025 سے 2035 تک
ایسٹرائڈ کمپوزیشن میپنگ، سیمپل ریٹرن مشن، مائننگ روبوٹس کی تیاری، 2035 سے لے کر 2045 تک اسمال اسکیل مائننگ ٹیسٹ، میٹل پروسیسنگ، ایسٹرائڈ سرفیس ڈرلنگ، 2045 سے ممکنہ طور پر 2055 تک پہلی کمرشل مائننگ اٹیمپٹ۔ دوستو یہ تاریخ پتھر پر لکھی نہیں، لیکن پرائیویٹ کمپنیز، اسپیس ایجنسیز اور سائنٹیفک پیپرز یہی بتاتے ہیں۔ دوستو یہ کام آسان نہیں، اور جو لوگ یوٹیوب پر کہتے ہیں کہ کل ہی مائننگ شروع ہو جائے گی، وہ مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سی مشکلات ہیں۔ نمبر 1، ایسٹرائڈز کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ لو گریوٹی میں مائننگ کرنا تقریباً ناممکن جیسا ہے۔ انسٹنٹ ریڈیشنز، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، میٹلز کو ارتھ پر لانے کا کوئی چیپ طریقہ ابھی تک نہیں ہے۔ یہ سب اتنا کمپلیکس ہے کہ شاید 20 یا شاید 30 سال تک لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اور یہی اسے ڈینجرس بناتا ہے، کیونکہ جس دن یہ ہو گیا تو دنیا بدل جائے گی۔ دوستو اسپیس مائننگ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو انسان کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ نئی صنعتیں، نئی ٹیکنالوجی، نئے شہر سب ممکن ہو جائے گا۔ اور اگر ناکام ہوا تو یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی غلطی ہوگی۔ دوستو سوال یہ نہیں کہ اسپیس مائننگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کون ملک سب سے پہلے کرے گا۔ اسی سوال کا جواب ہم اگلی ویڈیو میں کھولیں گے کہ کون سی طاقتیں اس ریس میں آگے ہیں اور کس کے پاس خلا کا فیوچر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید آنے والی دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔